السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اسپیکس۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو جیسا کہ ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی ہماری سٹوری کیا ہے، تو پھر دیر کیے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور احمر ابھی سونے کی کوشش میں ہی تھا کہ اچانک اس کو لگا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور چل رہا ہے۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے اور شاید دن بھر کی تھکان کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے، لیکن آواز حقیقت میں آ رہی تھی۔ باقاعدہ طور پر کوئی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، مگر کون؟ کیونکہ مکان میں تو احمر کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ تھا، اور رات کے اس پہر کون ہوگا جو اس کے گھر کی چھت پر چل رہا ہوگا؟ کہیں کوئی چور تو نہیں؟ پہلا خیال یہی آیا احمر کے دماغ میں، لیکن وہ خیال بہت جلد ہوا ہو گیا جب چلنے پھرنے کے ساتھ ایک اور آواز پر احمر نے غور کیا۔ یہ آواز تو پائل کی ہے۔ کیا میں واقعی میں پائل کی آواز سن رہا ہوں یا میرے کان بج رہے ہیں؟ احمر نے خود سے سوال کیا، لیکن اب پائل کی آواز اور بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس سب کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ احمر کو فیصل آباد کے قریب ایک شہر سمندری میں نوکری کے سلسلے میں جانا پڑا۔ سب سے پہلا چیلنج احمر کو یہ درپیش تھا کہ اس پرائے شہر میں رہائش کہاں اختیار کی جائے۔ اس لیے احمر نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور کرائے کے مکان کی تلاش کا آغاز کیا۔ پراپرٹی ڈیلر نے احمر کو مختلف گھر دکھائے، لیکن کہیں کرایہ زیادہ ہوتا تو کہیں احمر کو گھر پسند نہ آتا۔ احمر تھا بھی کنوارا، تو اس کو کوئی اتنا بڑا گھر تو چاہیے نہیں تھا۔ اس کو ایک کمرہ بھی چلتا، لیکن اس طرح کا کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ بالآخر پراپرٹی ڈیلر نے احمر کو ایک گھر دکھایا جو سائز میں بھی مناسب تھا، اور سب سے اچھی بات کہ اس کا کرایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ احمر نے جب کرایہ سنا تو فوراً راضی ہو گیا۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ سنگل اسٹوری گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک برآمدہ تھا، ایک صحن، اور صحن کے دائیں جانب کچن تھا اور بائیں جانب باتھ روم، اور صحن میں سے ہی سیڑھیاں اوپر چھت پر جا رہی تھیں، اور صحن کے آخر میں مرکزی دروازہ تھا جو گھر کے باہر گلی میں کھلتا تھا۔ کمرے تو 2 تھے، لیکن ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور احمر کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مالک مکان کا کچھ ضروری سامان پڑا ہوا ہے، اور اس لیے یہ کمرہ وہ نہ کھول سکتا ہے اور نہ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ احمر کو رہنے کے لیے ویسے بھی ایک کمرہ چاہیے تھا، اور یہاں تو اس کو اتنا بڑا گھر مل گیا تھا، اس لیے اس نے حامی بھر دی۔ ایڈوانس وغیرہ دے کر وہ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کا سامان ہی کتنا تھا، ایک چرپائی، ایک صندوق جس میں کپڑے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ضرورت کی اور چیزیں، سب ایک ہی کمرے میں آ گیا۔ احمر کے دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ شہر چھوٹا تھا لیکن مخلص لوگوں سے بھرا ہوا تھا، سوائے اس کے محلے والوں کے جو اس کو نہایت عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ احمر کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے، اور ابھی تک وہ بہت سکون سے رہ رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی جب اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور پائل کی آواز سن رہا تھا۔ اصل میں آج بہت گرمی تھی، اس لیے احمر نے اپنی چرپائی صحن میں بچھا لی تھی، اور آج ہی اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ ابھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے کہ آہستہ آہستہ پائل کی اور قدموں کی آواز اس کے قریب آنا شروع ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ احمر کی پیٹھ سیڑھیوں کی جانب تھی۔ احمر کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی ہے سیڑھیوں پر ہی کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی قدم واپس اوپر کی جانب جانے لگے، اور وہ پائل کی آواز بھی اب مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ آواز تھم گئی
جیسے جو کوئی بھی آیا تھا اب وہ واپس چلے گیا ہو۔ احمر کو جو فضا میں ایک بوجھل پن سا محسوس ہونے لگا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا، بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ تو دوستوں، احمر کے ساتھ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس کہانی کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ ابھی ہم اپنی اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔